اس کا نبی آخری نبی ہے، اور اس کو جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ آخری کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم الانبیاء ہونا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث شرف نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جب نبی کے بعد نبی آیا کرتا ہے تو امتوں کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آیا تو امت کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ پیغمبر کا آنا بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب نبی آتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آنے والے پیغمبر کی نبوت کا اقرار اور اعتراف کر کے ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تائید کی جائے، اور یا پھر ان کی نبوت کا انکار کیا جائے، ان کی تکذیب کی جائے۔ آنے والے پیغمبر کی تائید و تصدیق کر دینے سے امت کامیاب ہو جاتی ہے، اور آنے والے پیغمبر کی تکذیب کرنے سے امت ناکام ہو جاتی ہے۔ امتحان کا رزلٹ کامیابی کی صورت میں یا ناکامیابی کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن جب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس امت کو پھر امتحان میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، اب اسے اللہ تبارک و تعالی نے کسی آزمائش میں اور امتحان میں بیٹھانے کا ارادہ ختم کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی اب آپ کی امت کو امتحان اور آزمائش سے نہیں گزرنا ہے۔ اس لیے آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا ہمیں امتحان میں بٹھانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا امتحان لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر کے ہمارے لیے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اس امت کو اب پھر آزمائش اور امتحان سے نہیں گزرنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا تو اس امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ جب نبی کے بعد نبی آنے والا ہوتا ہے تو شریعتیں بدلا کرتی ہیں، احکام بدلا کرتے ہیں۔ نبی کے بعد پھر نبی آنے والا ہے تو گویا جو شریعت لے کر پیغمبر آیا ہے وہ دائمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن جب نبی کے بعد کوئی آنے والا پیغمبر نہیں ہے تو گویا یہ آخری شریعت ہے، اب
اس شریعت کے بعد کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے، اور اس شریعت کو دوام ہے، بقا ہے، ثبات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شریعتوں میں امتیں خرد برد کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جو کتاب دی جاتی تھی کچھ دنوں تک وہ محفوظ رہتی تھی، اور پیغمبر کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اس میں اپنے پسند کی چیزیں کو سیڑ دیتے تھے۔ اس طرح کتابوں میں اور شریعتوں میں ملاوٹ ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ ہر نبی کے بعد نبی آنے والا ہوتا تھا تو پھر سے سدھار ہو جاتا تھا، اور دودھ الگ اور پانی الگ ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو بند فرما دیا۔ اب شریعت کی حفاظت امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اس کی حفاظت کا بوجھ ان کی امت پر نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اسے نازل بھی کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں یہ شریعت ہے تو اس کو دوام ہے، بقا ہے، خرد برد سے یہ محفوظ ہے، اور اب اس کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب پیغمبر آنے والا نہیں ہے کہ گڑبڑ ہو جائے تو سدھار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کو، شریعت محمدیہ کو دائمی بنایا ہے، تا قیام قیامت یہ شریعت باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی انبیاء نے آرزو فرمائی ہے۔ بعض انبیاء نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اس حسرت کا، اپنے اس ارمان کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نبوت و رسالت نہ عطا فرمائیے، مجھے اپنے آخری پیغمبر کی امت میں جگہ دے دیجیے۔ میرے بھائیوں، بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کی آرزو نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو 1000 روپے حاصل ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ 1000 میرے ہاتھ سے چھین لیجئے، ہم کو 100 ہی ٹکا تھما دیجیے۔ یہ حماقت اور نادانی ہے کہ بڑی چیز سے دستبردار ہو کر چھوٹی چیز کی خواہش اور آرزو کرے۔ نبوت و رسالت بڑی دولت ہے، بڑا انعام ہے، اس کے برخلاف امتی ہونا ایک چھوٹی سی سعادت ہے، ایک چھوٹا سا مقام ہے۔ انبیاء نے نبوت سے دستبردار ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں کچھ خاص بات ہے، کچھ بات ایسی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے خواہش کی اور آرزو کی بات ہے۔ کوئی بڑی چیز ہے اس کے اندر، جبھی تو انبیاء اس کے آرزو مند ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ نے اس امت کا مقام اتنا بلند فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے خواہش مند ہیں، آرزو مند ہیں۔ جس چیز کی انبیاء خواہش کرتے تھے
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بغیر کسی جد و جہد کے اور بغیر کسی قبض و کاوش کے اور بغیر کسی محنت اور قربانی کے یوں ہی عطا فرما دیا، اور آپ کو یہ سعادت اور دولت ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہے آپ۔ میرے بزرگوں، چونکہ پہلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں اس کو زوال تھا، ثبات نہیں تھا، وہ ختم ہونے والی تھی، اس کو دوام اور بقا نصیب نہیں تھا۔ اگر کسی چیز کو قرار نہ ہو، ثبات نہ ہو، اس کے زوال کا اندیشہ ہر وقت لگا رہے تو اس میں آدمی کو سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ کتنی ہی شاندار عمارت ہو، لیکن آپ کے کان میں کہہ دیا جائے کہ آپ اس عمارت میں ہیں تو ضرور، مگر کب یہ دھڑام سے گرے گی کہاں نہیں جا سکتا ہے، تو آپ کو کبھی اس میں آرام و سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے اس کے زوال کا۔ اور اگر آپ کو جھوپڑی میں رکھ دیا جائے اور اس بات کی ضمانت دی جائے کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو آپ کو وہاں سکون کی نیند آئے گی، آرام سے کٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو اس بے سکونی اور بے قراری میں رکھا تھا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون و قرار کی دولت سے نوازا ہے۔ اسی سکون کے لیے انبیاء علیہ السلام آرزو مند تھے کہ رب کائنات مجھے نبوت نہ عطا فرمائیے، اس لیے کہ اس نبوت کے ساتھ جو شریعت ہے وہ تو زوال پذیر ہوگی، وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس میں گڈمڈ بھی ہو جائے گی اور اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ دائمی شریعت میں اگر ہمیں پناہ مل جائے تو وہ سکون ثبات و قرار والا ہوگا، وہ دائمی سکون ہوگا، اس میں بہت آرام ہوگا، چین کی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے انبیاء کی پوزیشن میں رکھا ہے۔ اس امت میں ایسے ایسے افراد اللہ نے پیدا کیے ہیں جو انبیاء سابقین کے مانند ہیں، ان کے ٹکر کے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، ان کے ٹکر کے ہوں گے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، بے اصل روایت ہے، لا اصل لہو۔ محدثین کا اپنا ایک ضابطہ ہے، وہ اپنے قانون پر روایتوں کو پرکھتے ہیں، ان کے ضابطے اور قاعدے پر کوئی چیز کھڑی نہ اترے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی طور پر وہ چیز غلط ہے۔ کسی چیز کا صحیح ہونا اور غلط ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کا ثابت ہونا اور غیر ثابت ہونا اور بات ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، عام طریقے پر لوگ یہ فرق نہیں محسوس کر پاتے۔ اگر بمبئی کا نام آپ حدیث میں تلاش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، اور اس کا ثبوت فراہم نہیں کر سکیں گے آپ، تو کہا جائے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن کیا نہیں ثابت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے
جغرافیے میں اس نام کا کوئی شہر نہیں ہے، اس کا وجود غلط ہو جائے گا۔ عدم ثبوت الگ چیز ہے اور کسی چیز کا غلط ہونا سرے سے یہ دوسری بات ہے۔ مان لیا جائے کہ روایت بئی الفاظ سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون تو شریعت کے مطابق ہے۔ علماء کو انبیاء کے مانند کہا گیا ہے، پیغمبر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کے لیے کسی ایک وصف کا مشترک ہونا کافی ہوتا ہے۔ جملہ اوصاف میں ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم رتبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ وارث میں اور مورث میں بعض صفات میں اشتراک ہوتا ہے۔ کچھ خوبیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مورث اور وارث میں لازماً مشترک ہوتی ہیں، غیر اختیاری طور پر اشتراک ہوتا ہے۔ تمام خوبیاں مورث کی وارث میں نہ پائی جائے، لیکن کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، مورث اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کی اولاد اس کی قائم مقام ہوئی۔ باپ کی تمام خوبیاں اولاد میں نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی خوبی تو اولاد میں ضرور ہوگی۔ بعض خوبیاں غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ مرنے والا مرحوم مورث اگر انصاری تھا تو وارث پٹھان تو نہیں ہو جائے گا۔ کچھ وصف غیر اختیاری طور پر دونوں میں مشترک ہوتے ہیں، اور ایک وصف میں بھی اشتراک ہو گیا تو تشبیہ صحیح ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تشبیہ دی ہے بنی اسرائیل کے علماء سے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے اپنی امت کے علماء کو، تو کوئی استبعاد نہیں ہے۔ حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کے کشوف سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ محدثین کے اصول پر چاہے بے سند ہو، لیکن اس کا مضمون ثابت ہے، عین شریعت کے مطابق ہے، اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے کشف سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جلیل القدر بزرگ کا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں کثرت سے زیارت نصیب ہوا کرتی تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا، تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نبی خواب میں نظر آئے۔ پہلے تو خواب میں صرف حضور ہی نظر آیا کرتے تھے، آج جو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، آپ کے قریب ایک اور پیغمبر ہے، اور ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ خواب دیکھنے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلہ تھا۔ خواب میں حضور کو یہ دور سے دیکھ رہے تھے اور اس دوسرے نبی کو بھی دور ہی سے دیکھ رہے تھے،
تو فاصلے پر دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ دونوں پیغمبروں میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی درمیان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے پیغمبر کو جس سے بات ہو رہی تھی اشارہ کیا ان کی طرف، خواب دیکھنے والے کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے مل لیجیے۔ تو وہ دوسرے پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام تھے، وہ آپ کے پاس سے ان کے قریب آئے۔ جب ان کے قریب آئے تو اور زیادہ ان کا حلیہ بشرا نمایاں ہوا، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کون پیغمبر ہے۔ جو علامات نمایاں تھے اس سے بآسانی انہوں نے متعین کر لیا کہ یہ فلاں پیغمبر ہے۔ اب وہ جب ان کے قریب آئے تو انہوں نے پوچھا، مسلوک آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انا اسمی محمد و اسم والدی محمد و اسم جدی فلان و اسم جد جدی فلان۔ میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا یہ ہے، میرے لکڑ دادا کا یہ ہے، چھکڑ دادا کا یہ، 1 درجن نام اپنے بزرگوں کے انہوں نے ایک ساتھ میں لے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر سوال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو عقل سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے تو صرف اس کا نام پوچھا تھا، اس نے اپنا نام بتا دیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، جواب مکمل ہو جاتا، لیکن اتنے پر اس نے قناعت نہیں کی، اپنا بھی نام بتایا، باپ کا بھی بتایا، دادا کا بھی بتایا، پردادا کا بھی بتایا، لکڑ دادا کا بھی بتایا، چھکڑ دادا کا بھی، 12 پشت کے نام ایک ساتھ میں شمار کرا دیے۔ اس کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ جتنا سوال مختصر ہو اتنا ہی جواب بھی مختصر ہونا چاہیے۔ بس تمہیں کچھ ناگواری سنی اور انہوں نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تم نے کس پیغمبر کے طریقے پر اور کن کی سنت کے مطابق گفتگو کی ہے؟ تو یہ تو بہت بڑے عالم تھے، جب ان کے جلال کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور بے ادبی اور جرأت اگر آپ معاف کر دیں تو پھر میں آپ کو جواب دوں۔ بات تو آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کا تیور تیز ہو رہا ہے، آپ پیغمبر ہیں، میں معمولی سا غلام ہوں نبی کا، اس لیے میرے لیے آپ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اگر میں جواب دیتا ہوں تو خطرہ ہے کہ آپ کو اور زیادہ ناگواری ہوگی، اس لیے آپ پیشگی مجھے معافی دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، یعنی میرے سوال کا بھی جواب تم دے سکتے ہو؟ میں جو پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کس پیغمبر کی سنت کے مطابق جواب دیا، سوال اتنا مختصر، جواب اتنا لمبا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کسی نبی کی سنت ہے، اسی کی روشنی میں تم نے اتنا لمبا جواب دیا ہے۔ کہا جی میرے پاس اس کا نمونہ ہے، میں عالم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو میں سنت کے خلاف تھوڑی ہی گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں نے جو جواب دیا ہے اتنا لمبا چوڑا، اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے بتاؤ؟ تو بتاؤں گا، آپ کو ناگواری ہوگی، اس لیے آپ پیشگی مجھے معافی دیتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ دیکھیے حضور، یہ تو میرا مقدر ہے، میری قسمت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کی زیارت کرا دی اور آپ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کرا ہی دی اور گفتگو کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ یہ بہت قسمت سے اتفاقی طور پر کسی پیغمبر سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا ہے۔ اپنے نبی کی شریعت پر اور ان کی سنت پر تو عمر بھر عمل کرتا ہوں کرتا ہی رہوں گا۔ آج جن سے ملاقات ہوئی ہے تو تھوڑا سا ان کی سنت پر بھی عمل کر لیا جائے، اس لیے میرا جو لمبا جواب ہے وہ آپ ہی کی سنت کے مطابق ہے۔ تو انہیں بہت حیرت آئی کہ یعنی جو اٹھ پٹانگ طریقہ ہے وہ میری ہی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھونڈا اٹھ پٹانگ طریقہ میری سنت ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا حضور اس کا بھی جواب دے دیتا، لیکن وہی ادب مانے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جلال آ جائے، اس لیے آپ مجھے پیشگی معافی دے دیں تو میں اس کی سند بھی پیش کر دوں۔ انہوں نے کہا اچھا اس کی بھی سند موجود ہے؟ کہا جی موجود ہے، میں عالم ہوں، بے سند بات تھوڑی ہی کرتا ہوں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، میں نے تو پہچان لیا ہے کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ کہا جی میں تو موسیٰ ضرور ہوں، تو کیا میری گفتگو کا یہی طریقہ تھا؟ میری سنت یہی ہے کہ میں بات تھوڑی سی سوال کی تھوڑا سا ہو، جواب لمبا چوڑا ہو؟ کہا جی آپ کی سنت تو یہی ہے۔ آپ کی امت نے آپ کی شریعت کو بھی گم کر دیا اور آپ کی سنت کو بھی غائب کر دیا۔ کوئی مستند ذخیرہ آپ کی سیرت کا محفوظ نہیں ہے۔ ہاں آپ کا تذکرہ ہمارے پیغمبر کی شریعت میں کتاب میں جگہ جگہ آتا ہے، تو ایک جگہ آپ کی گفتگو کا تذکرہ آیا ہے، وہاں ہم نے پڑھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سوال تھوڑا سا ہو تو جواب چاہے جتنا لمبا چوڑا چاہو دو۔ کہا اچھا ایسا میری سیرت و سنت میں پڑھا ہے؟ کہاں ہے یہ بات؟ کہا دیکھیے میرے پیغمبر کتاب جو لے کر آئے ہیں قرآن مقدس، اس میں آپ کا جگہ جگہ تذکرہ ہے اور اس میں ایک موقع پر آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اللہ نے کیا تھا کہ داہنے ہاتھ میں آپ کے کیا چیز ہے؟ تو آپ کو جواب مختصر دینا چاہیے تھا کہ عصا، لاٹھی ہے، لیکن آپ نے دیکھیے جواب کتنا لمبا چوڑا کیا ہے، سوال کتنا مختصر تھا۔ آپ نے جواب دیا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ کس کی ہے؟ تیری میری کا تو کوئی سوال میں جھگڑا نہیں تھا۔ اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے۔ آپ نے اس میں بڑھا دیا کہ لاٹھی میری ہے، اور اتنے ہی بڑھا کر آپ خاموش ہو گئے ہوتے تب بھی جواب مختصر ہی ہوتا، لیکن آپ نے تو غضب کر دیا۔ آپ نے جواب دیا اتوکل علیہا وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ یہ سب کس سوال کا جواب ہے؟ اللہ نے جو صرف پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میری لاٹھی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور اس میں ہماری بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں اس پر کپڑے ٹانگ لیتا ہوں، جھولے ٹانگ لیتا ہوں، دشمن پر لاٹھی چارج کرتا ہوں، سانپ بچھو مارتا ہوں۔ یہ سب تو اللہ نے سوال میں نہیں کوئی تذکرہ کیا تھا۔ تو اس سے میں نے سمجھا کہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے
کہ سوال کرنے والا چاہے مختصر سوال کرے، جواب دینے والوں کو اختیار ہے کہ جتنا لمبا چاہے جواب دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ آدمی تو بہت غضب کا نکلا، اس نے تو ایسی دلیل دے دی ہے کہ بالکل جواب دینے میں یہ حق بجانب ہے، لمبا چوڑا جواب دیا جیسے میں نے لمبا چوڑا جواب دیا تھا، لیکن اس نے میرے جواب پر اپنے جواب کو قیاس کیا ہے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے، یہ تو قیاس مال فارق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وہاں میں نے جواب لمبا کیوں دیا تھا، اس کی وجہ تھی وہ علت یہاں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس واقعے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والی ذات کون تھی؟ اس سے کون بات کر رہا تھا؟ مجھ سے تو اللہ نے پوچھا تھا، سوال اللہ کی جانب سے ہوا تھا، تو قاعدہ یہ ہے کہ سائل جواب سننے کے لیے مجیب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جواب دینے والا جب تک جواب دیتا رہے گا، سائل کا تخاطب اس کی طرف رہے گا، اس کی توجہ اس کی طرف مبذول رہے گی۔ جب اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، تو جب تک ہم جواب دیتے رہیں گے، جب تک ان کی توجہ میری طرف مبذول رہے گی، تو خدا کی ہم کلامی کو زیادہ دیر تک باقی رکھنے کے لیے میں نے قصداً لمبا جواب دیا تھا۔ لیکن تم سے سوال تو اللہ نہیں کر رہا ہے کہ تم اس کی توجہ مبذول کرنے کے لیے لمبا جواب دے رہے ہو، یہ تمہارا قیاس مال فارق ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ وعدہ کریں کہ ناراض نہ ہوں گے، گرانی نہ ہوگی، تو میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں۔ اچھا اس کا بھی جواب ہے تمہارے پاس؟ کہا جی اس کا بھی جواب ہے، یہ قیاس مال فارق نہیں ہے۔ آپ پیغمبر ہیں، نبی سے اللہ تبارک و تعالی بات کر رہا ہے، تو یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالی امتی سے ہم کلام نہیں ہوتے ہیں، میں تو ایک اللہ امتی ہوں، میں آپ کے مقام کو کہاں پا سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ سے سوال کیا تو جواب دینے میں آپ نے اتنی لمبی چوڑی عبارت تلاوت کر دی تاکہ اللہ کی توجہ کو اپنی طرف آپ مبذول رکھیں۔ میں کہاں خدا کو پا سکتا ہوں، اس سے ہم کلام ہو سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے یہی کم نصیبی کی بات نہیں ہے۔ میرا مقدر تو بہت قیمتی ہو گیا اور میرا نصیبہ جاگ گیا کہ آج اللہ کے کلیم سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا کہ اللہ کا کلیم میری طرف متوجہ ہوا ہے، تو جب تک میں جواب دیتا رہوں گا اللہ کا کلیم میری طرف متوجہ رہے گا، تو میں نے بھی کلیم خدا کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے لمبا جواب دیا ہے، اس لیے یہ قیاس مال فارق نہیں ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صدق نبیکم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تمہارے نبی نے صحیح کہا ہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے ٹکر کے ہوں گے، ان کے مانند ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح بے شمار اہل اللہ کے کشوف سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ مضمون صحیح ہے اور مضمون روایت کا کسی شریعت کے قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو اپنا نائب قرار دیا ہے۔ ایک عالم دین کو نائب رسول کہا جاتا ہے۔ منوب میں اور نائب میں بعض صفات کا اشتراک ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا نائب بنایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی اس میں منوب کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس امت کے علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں کہ بہت سے بنی اسرائیل کے انبیاء سے ویسے کام لیے گئے ہیں۔
یہ اپنے کارناموں کی بنیاد پر انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا گیا ہوتا تو میرے بعد عمر میں نبی ہونے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ عمر جو ایک امتی ہے نبوت کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اہلیت ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ منصب بھی مل جائے۔ بعض بیوقوف لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ جناب جب بعض امتی میں نبوت کی صلاحیت ہے تو ہمارے مرزا صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آتی ہے۔ یہ ملک بڑا زرخیز ملک ہے۔ جب یہاں انگریز لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمان اولیاء اللہ اور بزرگوں سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ولی مل جاتا ہے، بہت احترام سے اکرام سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر کہیں ولی نہیں ملتا ہے تو زمین سے نکال لیتے ہیں۔ خواب میں بشارت ہو جاتی ہے کہ یہ شہید بابا کا مزار ہے اور یہاں پیر غیب کا مزار ہے۔ جب ولیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو اگر کوئی نبی مل جائے تو کیا پوچھنا ہے۔ یہ تو زمین بہت زرخیز ہے، ذرا یوریا سلفیٹ ڈال کے دیکھو ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ انگریز ڈپلیکیٹ بنانے کے بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ بنا دیا، ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنا دیا۔ آپ کسی 100 سال کے بوڑھے آدمی سے پوچھئے کہ دادا جان جب آپ میری عمر کے 8 سال 10 سال کے تھے تو آپ کے زمانے میں گھی کئے قسم کا ہوتا تھا؟ تو وہ 100 سال کا بڈھا کہے گا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کیا گھی کی قسم کہاں تھی؟ ہمارے بچپن میں تو گھی ایک قسم کا ہوتا تھا، ڈالٹا کا تو کہیں نام اور وجود نہیں تھا، ایک پیور اصلی گھی ہوتا تھا، یہ ڈبے والا گھی نہیں تھا۔ تو دیکھو ڈبے والا گھی آ گیا ڈپلیکیٹ، اور ڈپلیکیٹ ایسا بھڑکیلا اور چمکیلا کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا اور مدھم ہو گیا۔ ڈپلیکیٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے مارکے ہوتے ہیں، لیبل ہوتا ہے، اور اس کی دکانوں پر بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، اس کا پرچار ہوتا ہے۔ اور جو پیور اصلی گھی ہے نہ اس کا کوئی مارکا ہے، نہ اس کے لیے کوئی سنہرا خوبصورت ڈبہ ہے، نہ شاندار پیکنگ ہے، نہ کوئی بورڈ ہے، ڈپلیکیٹ تیار کر دیا۔ گھی کا ڈپلیکیٹ آ گیا مارکیٹ میں اور چلن اتنا عام ہو گیا کہ اب ڈپلیکیٹ کو اصلی سمجھا جا رہا ہے۔ اور اصلی سے اب کہاں ملاقات؟ اور ایسا نہیں کہ ایک ہی حادثہ ہوا ہو، نہیں، اب تو انڈا بھی ڈپلیکیٹ آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ 100 سال کے بڈھے سے میں نے کہا پوچھئے، آپ کہیں گے 100 سال کا بڈھا ملے گا کہاں مجھے کہ میں پوچھوں گا؟ ارے نہیں ملے گا تو کسی 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھ لو۔ 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھو کہ جب 8 سال کے آپ تھے تو مارکیٹ میں انڈا کئے قسم کا ملتا تھا؟ وہ کہے گا بڑے پاگل قسم کے آدمی ہو یار تم، کئے قسم کا انڈا؟ انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا، یہ مشین والا انڈا تو تھا ہی نہیں مارکیٹ میں، ایک ہی انڈا تھا جس کو آج کل تم دیسی انڈا کہتے ہو، پردیسی تو تھا ہی نہیں۔ سائنس نے اور انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ایسا تیار کیا کہ اس کا سائز بھی اوریجنل سے بڑا اور اس کی سفیدی اور اس کی چمک بھی اس سے تگڑی ہے،
اب اس کو رکھو گے اس اوریجنل کے سامنے تو وہ دب جائے گا، اور یہ اس کے سامنے کافی بڑا چمکیلا معلوم ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف انڈا ہی ڈپلیکیٹ، نہیں، اس کے والد بزرگوار اور اس کی اماں جان بھی ڈپلیکیٹ آ گئی، مرغا بھی ڈپلیکیٹ، اوریجنل مرغا سنگل چیچز کا ہوگا، اور جتنا ڈپلیکیٹ ہے سب اعلیٰ حضرت کے خاندان کا۔ جو دیسی ہے بیچارہ سب دیوبندی ہے، اور جو پردیسی ہے سب بریلوی ہے۔ ایک مرغا ایسا ملے گا کہ ساتھ ساتھ نام کی قربانی اس میں جائز ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ انگریزوں نے انڈا ڈپلیکیٹ تیار کیا، مرغا ڈپلیکیٹ تیار کیا، اور ملا بھی ڈپلیکیٹ تیار کیا کہ نہیں کیا؟ انگریزوں کا تیار کیا ہوا ملا، اس کی شیروانی پگڑی امامہ بات شبہ دیکھو گے تو شبہ ہونے لگے گا کہ فرشتوں کے قافلے سے ایک عدد چھوٹ کر رہ گئے ہیں۔ ایسا لگے گا کہ جبرائیل امین کے آزو بازو ہی میں رہنے والے تھے، ابھی اسٹیج پر آسمان سے ٹپک پڑے۔ ڈپلیکیٹ ملا بہت بھڑکیلا، بڑا چمکیلا، سائز بھی بڑا، اور اوریجنل ہوگا تو کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالے گا، کوئی تو مولوی سنگل چیچز کا ہوگا، نہ کوئی چمک، نہ کوئی دمک، نہ کوئی بھڑکیلا پن۔ ڈپلیکیٹ نے اوریجنل کو دبا دیا، دبایا کہ نہیں دبایا؟ جعلی اور نقلی پیر بنا دیا، خالی ملا ہی تھوڑے بنایا۔ اور یہ اللہ کی بھی دو قسم ہو گئی، ایک ڈپلیکیٹ اور دوسرے اوریجنل۔ اوریجنل کو ڈپلیکیٹ نے دبا دیا۔ ایسی ایسی کرامتیں ڈپلیکیٹ سے ظاہر ہوتی ہیں کہ کیا اوریجنل سے ایسی کرامت نمودار ہو۔ ہمارے جھارکھنڈ کے علاقے میں ایک پیر صاحب آتے تھے، پیر صاحب کی شان مت پوچھئے، آگے پیچھے بہت سے دلال بڑی شان سے حضرت تشریف لاتے تھے، اور بڑی کرامتوں کے مجموعہ تھے۔ پیر صاحب نے کیا کر رکھا تھا کہ ریڈیم کو، ریڈیم جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ آج کل تو تسبیح ریڈیم کی ملتی ہے جو اندھیرے میں چمکتی ہے۔ ریڈیم کو انہوں نے کیمیکل کے ذریعے سے عطر میں ملا لیا تھا، اور جب رات ہوتی تو وہ عطر ریڈیم والا چہرے پر مل لیتے۔ لوگ کہتے کہ میرے پیر صاحب ایسے نورانی ہے کہ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اندھیرے میں چہرہ دمکتا ہے۔ اور لوگ دیکھتے تو واقعی دمکتا تھا چہرہ۔ پھر کیا پوچھنا ہے، پھر تو بھیڑیا دھسان لوگ مرید ہوتے تھے۔ ایک پیر صاحب آتے تھے، شیروانی کے پاکٹ میں چینی کی پڑیا رکھ لیتے تھے۔ گاؤں دیہات کے لوگ سیدھے سادے، پیر صاحب کی آمد ہوئی، کچے مکان میں رہنے والے نے بیچارے نے لیپ پوچھ کر کے تازہ تیار کیا تاکہ حضرت اس میں قیام کرے۔ حضرت اتنے ہوشیار تھے، ایسے صاحب کرامات، وہاں کمرے میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہارا، ابھی کوئی صاحب مسافر کے لیے نہ آئے، ملاقات کے لیے نہ آئے، میں تھوڑا سا ہوش حواس بحال کر لوں، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بات بھی معقول ہے، لیکن پیر سراپا نامعقول تھا۔ اندر سے کیوڑ بند کر دیتا تھا، اور تھوڑے آرام اور وقفے کے بہانے سے وہ شیروانی میں جو چینی کی پڑیا ہوتی تھی اس کو کھول کر کے کمرے میں بکھیر دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چونٹے چونٹیاں آ جاتی تھیں، اب کمرہ کھول دیتا تھا۔ مرید لوگ ملاقات کے لیے آتے، بے دھڑک کمرے میں داخل ہو جاتے، بڑی زور سے ڈانٹ پلاتا، کمینے، نالائق، عقل کے اندھے،
ذرا بھی تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اس وقت ہمارے جو جنات مرید ہیں وہ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہوئے، چونٹی چونٹے کی شکل، بھاگو یہاں سے کم ہے۔ لوگ بھی دیکھتے کہ واقعی یہ تو کمرہ لیپا پوتا تھا، یہاں میں ایک چونٹی نہ ایک چونٹا، اتنی بھیڑ، واقعی جنات مرید ہیں ان کے۔ اور جب ایسے پہنچے ہوئے فقیر مل گئے ہیں تو کیا پوچھنا ہے، عورت مرد ایک دم ہاتھ پکڑا ڈائریکٹ جنت۔ ڈپلیکیٹ پیروں نے اوریجنل کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اور آج دیکھ لو، پہلے تو پورے ملک میں ایک ہی عرس ہوتا تھا، اجمیر شریف کا۔ اب کیا ہوتا ہے، عرس میں جانے والے لوگ عقل کے سبھی اندھے تو نہیں ہوتے ہیں، جانے والے میں بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت شاندار بزنس ہے، چند ہی دنوں میں سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے، تو اس سے عمدہ بزنس کون ہو گیا ہوگا؟ زیارت کے نام پر تجارت۔ جب آپ اعتراض کرو گے تو حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کسی وقت میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب چھوٹ دے رہا ہوں، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو ہم اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت کرتے، تجارت کا نام رکھا زیارت۔ زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ شیرین سے کی جاتی ہے؟ زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ چادر سے کی جاتی ہے؟ زیارت آنکھ سے کی جاتی ہے کہ روپے پیسے سے کی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں زیارت میں کیوں جوڑی گئی؟ اس لیے کہ نام زیارت، کام تجارت ہے۔ اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، صرف دیوبند نہیں بول رہا ہے، کہیں آپ سمجھے کہ تو دیوبندی لوگ ہیں، ان کا تو مسلک یہی ہے، یہ تو اس کے خلاف بولیں گے ہی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں عقل والے صاحب علم گزرے ہیں، انہوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر وہی کہا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ علامہ اقبال ایمانداری سے بتاؤ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے؟ کسی دیوبندی بزرگ کے مرید تھے؟ نہیں، وہ تو یورپ میں پڑھے ہوئے تھے اور بہت اسلامیات کا بھی گہرا مطالعہ تھا۔ انہوں نے انڈیا میں دیکھا کہ بزرگوں کی ہڈیوں کا کاروبار شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے۔ بتاؤ یہ فتویٰ دیوبند کا ہے؟ علامہ اقبال دے رہے ہیں فتویٰ کہ یہ قبروں کی تجارت ہے، اس لیے ہوشیار رہو، تجارت کا نام زیارت مت رکھو۔ زیارت دی جاتی ہے دلیل کے طور پر، اور کام ہوتا ہے تجارت کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اجمیر جانے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے، چند ہی دنوں میں اتنا آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے کہ سال بھر موت سے زندگی کٹتی ہے۔ اگر ہم اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے ہیں کمائی، تو چھوٹے پیمانے پر ہم بھی دکان کھول کر دیکھیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہر ضلع میں، ہر بلاک میں، ہر ایریے میں بزرگوں نے قبر سے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور کوئی سر نہیں اٹھا رہا ہے تو خواب ہونے لگا ہے۔ اور خواب کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مردہ ہی دفن ہو۔ عجیب عجیب حادثے ہونے لگے۔ بنگلہ دیش کا ایک واقعہ ہے، سننے کے لائق واقعہ ہے۔ ایک نوجوان، غریب گھرانے کا نوجوان تھا، اس کے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کاٹ کر اس کو گریجویشن تک تعلیم دلایا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے، اکلوتا بیٹا
سب کچھ انہوں نے اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا. اب محتاج اور ضرورت مند تھے کہ بیٹا کما کر ان کی پرورش کرے. بیٹے کو بھی خیال ہوا کہ میں جوان ہو گیا ہوں اور ایک حد تک تعلیم بھی مکمل کر لی ہے, اب کوئی معاش کا ذریعہ کھڑا کرنا چاہیے. تو اس نے ملازمت تلاش کیا. ملازمت تلاش کرنے کے لیے اس آفس, اس افسر, اس لیڈر تمام بیچارہ گشت کرتا رہا. سبوں نے امیدیں خوب دلائی اور جہاں تک ہو سکا اس کو نوچ کھسوٹ لیا. فریب کرتے رہے, کام اس کا بنا نہیں. جھوٹ موٹ ریسیور اٹھاتے اور کہتے ہالو دیکھو تمہارے پاس میں بیچ رہا ہوں, ان کو ان کا کام کر دینا. اور وہاں کوئی فون پر تھوڑی بات ہو رہی ہے اس کو الو بنانے کے لیے. اب وہاں جاتا, کہتے صاحب فلاں نیتا جی کا فون آئے. کیسا فون؟ اب میری ملازمت کیسے کا بےہودہ کہیں کا بھاگتا ہے کہ نہیں یہاں سے. تو جو اس کے پاس بچا کچا تھا وہ سب بھی ختم ہو گیا. یہ بیچارہ بہت مایوسی کا شکار تھا. ایک دن ٹرین سے گھر جا رہا تھا, منہ لٹکائے ہوئے تھا, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اللہ کی شان, اس کے سامنے ایک بزرگ آ کر بیٹھے, بالکل ہرے بھرے شاہ, زرق برق ہرے لباس میں, ٹوپی دوبل پھرا لگائے ہوئے. اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بزرگ اللہ والے. اس نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دے کر پوچھا کہ بیٹا تمہارے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہے, تم بہت مایوس اداس ہو, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور کیا بتاؤں, میں اپنی زندگی کی داستان کیا سناؤں آپ کو. ہمارے ماں باپ بہت غریب تھے, میں اکلوتا لڑکا تھا, انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر کسی طرح مجھے گریجویشن تک پڑھایا. اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور عمر بھی کافی ہو گئی. اب میں جوان ہوا ہوں تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ماں باپ کی پرورش بھی کرنا ہے, اپنی بھی ذمہ داری ہے, خرچ ہے. اب میں کیا کروں؟ تو میں نے ملازمت کے لیے ادھر ادھر سپلائی کیا, تو جو بچا کچا تھا وہ سب بھی لوگ کھا گئے اور کہیں سے میرا کام بنا نہیں. انہوں نے کہا بہت بے وقوف ہو, کتنا پیسہ تمہارا کھا گئے لوگ؟ کہا حضور کتنا ہم بتائیں آپ کو, لاکھوں روپے کھا گئے لوگ, ملازمت نہیں. کہا بہت بے وقوف ہو تم میرے بابا کے پاس آتے تو وہاں تو بگڑی بن جاتی ہے, ہزاروں کو روزی مل گئی, تمہارے لیے بھی ہو جاتا کوئی انتظام. کہا کیسے بابا؟ کہا جی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, میں وہاں کا مجاور ہوں, جمعرات کے دن تم آؤ تمہارا کام بن جائے گا. تو اس نے کہا حضور تو وہاں کیا لے کے جانا پڑے گا, اب تو میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے. کہا 11 روپے کا انتظام نہیں کر سکتے ہو؟ کہاں 11 روپے کا تو ہو جائے گا انتظام. کہا پھول کی چادر بھی نہیں خرید سکتے؟ کہا وہ بھی ہو جائے گا. کہا 11 کلو شیرینی؟ کہا حضور کسی طرح مرد ہنس کے وہ بھی کر دے. کہا بس تمہارا کام بن جائے گا, ہاتھ چراغی بھی رکھ لینا, شیرینی بھی رکھ لینا اور چادر بھی رکھ لینا, جمعرات کے روز آنا. اس نے پتہ وتا نوٹ کر لیا اور چلتے وقت کہا کہ حضور دیکھیے لیکن معاملہ نقد ہونا چاہیے, ادھار نہیں ہونا چاہیے.